لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الغضب الجبار القهار. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين مولانا مولى الثقلين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صلى محمد. عزیزان محترم، برادران ایمان اسلامی، لائق صد احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، تمہیداً ابتدائیہ طور پر کچھ گفتگو آپ حضرات کے اذان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور یہی جو پیغام ابتداءً اور تمہیداً جو پیغام آپ حضرات تک پہنچانا ہے، وہی میری مجلس کا محصل ہوگا، وہی میری تقریر کا محصل ہوگا، اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ جہاں تک آپ حضرات کو کوئی پیغام دے کر چلوں. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام عزا چل رہا ہے، ماہ عزا چل رہا ہے. اس ماہ عزا میں انسان کو اپنے اندر ایسی تبدیلیاں کم سے کم آنی چاہیے کہ انسان جب 2 مہینے 8 دن کسی کو دیکھے تو کم از کم اس کے پاس تو یہ ہنر ہونا چاہیے کہ سامنے والا اس کے اخلاق کو دیکھ کر بتائے کہ ہاں یہ 2 مہینے 8 دن کچھ حسین کے غم سے سیکھ کے آیا ہے، کچھ حسین کے غم سے اس نے سیکھا ہے. عزیزان محترم، محرم کے مہینے جب ابتدائی طور پر آپ حضرات کے سامنے چاند نمودار ہوتا ہے تو انسان بڑا استقبال کے لیے، جب انسان اپنے بدن پر کالے لباس زیب تن کرتا ہے اور اپنے گھروں پر غازی عباس ابوالفضل العباس کا علم لگاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ ان سے جب پوچھا جائے بھیا یہ کالے لباس کیوں پہنے ہیں، بھیا یہ علم کی سجاوٹ کیوں ہے، بھیا یہ بتاؤ کہ آپ انتظار محرم میں یہ اپنے واٹس ایپ کی اور پروفائلیں جو بھی آپ ایپس چلاتے ہیں، مثلا جیسے ایف بی کی کوئی انسان پروفائل رکھتا ہے تو محرم میں اس کو چینج کر دیتا ہے، واٹس ایپ کی پروفائل ہوتی ہے انسان چینج کر دیتا ہے، جیسے انسٹا کی کوئی بھی پروفائل ہوتی ہے انسان اس کی ڈی پی چینج کر دیتا ہے. کہا بھیا یہ کیوں ہے؟ کہا صاحب محرم ایام عزا قریب ہے، اس کی ابتدائی طور پر ابتدائی مرحلے میں ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ماہ عزا قریب ہے، ایام عزا قریب ہے، ایام عزا کے آنے کے دن ہے. انسان اپنے آپ کو اس قدر آمادہ کرتا ہے کہ اس کے لباس سے پتہ چلتا ہے کہ ایام عزا آ گئے ہیں. مگر عزاداروں، اگر آپ حضرات کو آپ حضرات کی طبیعت کی یہ بات بارے گرا نہ گزرے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب اگر ہو تو دیجیے گا. کیا محرم میں کالے کپڑے پہننے کا نام عزاداری ہے؟ کیا اپنے گھروں میں انسان چھت پر ابوالفضل العباس کے علم کو لگا دینے کا نام عزاداری ہے؟ کیا انسان اپنے واٹس ایپ کی پروفائل
چینج کر دینے کا نام عزاداری ہے؟ کیا انسان اگر اپنی فیس بک کی ڈی پی چینج کر دے اس کا نام عزادار ہے؟ کیا انسان اپنے انسٹا کی ڈی پی چینج کر دے کیا اس کا نام عزادار ہے؟ عزاداروں، بات یہیں سے میں ریلیٹڈ کرتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام، غور سے سنیے گا، امام حسین علیہ السلام ابھی کربلا نہیں پہنچے، پشت کوفہ پر دیکھا ایک خیمہ لگا، اذان ہو رہی ہے؟ سلام علیکم۔ عزیزان محترم، توجہ رکھیے گا کہ انسان محرم میں کس طریقے سے آمادہ ہوتا ہے۔ ہر سال ہمارے یہاں مولا آتے ہیں۔ محرم جس طریقے سے انسان اپنے لباس کو چینج کرتا ہے، محرم اسی طریقے سے انسان کے کردار کو چینج کرنے کو کہتا ہے۔ محرم جس طریقے سے انسان اپنے واٹس ایپ کی پروفائل چینج کرتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے کردار کو بھی چینج کرو۔ عزیزان محترم، ابھی امام حسین علیہ السلام کربلا نہیں پہنچے تھے، کوفے کے پیچھے ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس خیمے کے قریب پہنچے، حجاج بن مسروق سے کہا کہ جاؤ ذرا پوچھ کے آؤ یہ کس کا خیمہ ہے۔ حجاج بن مسروق نے کہا مولا یہ عبید اللہ بن حر جعفی کا خیمہ ہے۔ نام ذہنوں میں رکھیے گا، عبید اللہ بن حر جعفی کا خیمہ ہے۔ امام نے کہا جاؤ ان سے کہہ کے آؤ کہ امام نے قیام کیا ہے، امام یہ چاہ رہے ہیں کہ تم ہمارا ساتھ دو۔ اتنا کہا، حجاج بن مسروق گیا اور جانے کے بعد حر جعفی سے اتنا کہا کہ حر جعفی، امام کا یہ پیغام ہے کہ امام نے قیام کیا ہے اور تمہیں بھی اپنے قیام میں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہم تمہیں طیب و طاہر کرنے آئے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہم تمہیں پاک و پاکیزہ بنانے آئے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ حر جعفی نے حجاج بن مسروق سے کہا کہ دیکھیے میں کسی کی طرف نہیں ہوں، نہ میں ادھر کی طرف سے لڑوں گا نہ میں آپ کی طرف سے ساتھ دوں گا۔ جیسے ہی یہ جواب ملا، حجاج بن مسروق واپس آئے۔ مولا، حجاج بن مسروق کہتا ہے کہ مولا میں نے حر جعفی سے یہ پیغام پہنچایا، مگر اس نے کہا نہ ہم ادھر سے لڑیں گے نہ ہم آپ سے لڑیں گے۔ امام خود کہہ رہا، حر بن جعفی خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام اپنے بچوں کے ساتھ اور کچھ اصحاب و انصار کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں او عبید اللہ بن حر جعفی، تم نے جوانی میں بہت گناہ کر لیے ہیں، اب تمہیں تمہاری مغفرت کا دن یاد آ گیا، اب تمہاری مغفرت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تم اپنی جوانی کے سارے گناہ کو، جتنے گناہ کیے تھے، اب تم اس کی توبہ کر لو۔ حجاج بن مسروق نے کہا مولا ان سے پوچھئے۔ جیسے ہی امام نے کہا اے حر جعفی، آپ کو پیغام پہنچوایا تھا، آپ کیا کہتے اس کے بارے میں؟ جو جواب آیا تھا وہی جواب امام کو کہتا ہے کہ مولا نہ میں ادھر سے ہوں نہ میں آپ کی طرف سے ہوں، مولا اگر میں ادھر سے لڑوں گا تو میری آخرت خراب ہو جائے گی، اور اگر میں آپ کی طرف سے لڑوں گا میری دنیا خراب ہو جائے گی۔ امام نے کہا میں تمہیں اس دنیا سے کہیں زیادہ اجر تمہیں عطا کروں گا۔ کہا مولا میں نہ اپنی دنیا خراب کرنا چاہتا ہوں نہ میں اپنی آخرت خراب کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا یہ تو غلط بات ہے، یعنی جو جملہ کہا ہے یہ تو ایک کانے پن کی بات ہو گئی کہ جس کی ایک آنکھ صحیح ہو اور ایک آنکھ خراب ہو، نہ وہ ادھر کا ہو نہ یہ ادھر کا ہو۔ حجاج بن مسروق نے یہی تو کہا نا، عبید اللہ بن حر جعفی نے کہا مولا نہ میں ادھر کا ہوں نہ میں آپ کی طرف سے لڑوں گا، ہاں مولا بس اتنا تو کر سکتا ہوں، غور سے سنیے گا، اتنا تو میں کر سکتا ہوں، یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میری سواری ہے، یہ میری زرہ ہے، یہ میری تلوار ہے،
آپ اسے لے جائیے اور اس کو استعمال کریے۔ غور سے سنیے گا، امام نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ قیام کرو، اپنی جوانی کے گناہوں کو دھو۔ عبید اللہ بن حر جوفی نے کہا کہ مولا ہم نہ آپ کی طرف سے لڑیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم طیب و طاہر نہیں ہونا چاہتے، بلکہ یہ ہمارا سامان ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ زرہ ہے، یہ تلوار ہے اور یہ سارے سامان ہیں، اسے آپ لے جائیں اور میری طرف سے آپ اس کو استعمال کریے۔ امام ایک تلاوت کرتے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 51 کی، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، ہمیں گمراہوں کی کوئی مدد نہیں چاہیے، ہمیں گمراہوں کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ کیا کہا عبید اللہ بن حر جوفی سے؟ آؤ ہمارے ساتھ قیام کرو، ہم تمہیں پاک و پاکیزہ بنانے آئے ہیں۔ عبید اللہ بن حر جوفی نے کہا مولا نہ میں آپ کے ساتھ نہ میں اس کے ساتھ، مولا یہ میرا سامان ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ زرہ ہے، یہ تلوار ہے، مولا یہ ساری چیزیں آپ استعمال کریے۔ مولا کا جواب آئے گا ہم گمراہوں کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتے۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیے، مولا ہر سال ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن تک مہمان رہتے ہیں، مولا آ کے ہمارے پاس پیغام دے کے جاتے ہیں، دیکھو ہم طیب و طاہر کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہارے نفس کو جھجھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ مگر عزادار کہتا ہے مولا ہم بڑی مجلسیں کر دیں گے، ہم بڑا جلوس کر دیں گے، ہم بڑی شبے داری کر دیں گے، مولا ہم پھلا کو بڑے ممبر والے مولوی کو بلا دیں گے، بڑے مہنگے خطیب کو بلا دیں گے، مولا آپ کی عزاداری ہو جائے گی، مولا آپ کی عزاداری ہو جائے گی۔ کیا کہا؟ طیب و طاہر ہونا ہے۔ کہا مولا طیب و طاہر نہیں بلکہ ہم بڑی مجلس کروا دیں گے، بڑا جلوس نکلوا دیں گے، ہم بڑا فرش ادا بچھوا کر سینکڑوں مجمع کر کے کھانا کھلوا دیں گے، ہم بڑے خطیب کو بلوا کر سب سے مہنگی مجلس پڑھوا دیں گے۔ پھر وہاں پر امام کا جملہ ہوگا ہمیں گمراہوں کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں، ہمیں گمراہوں کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی ایام عزا کا چاند نمودار ہوتا ہے اس وقت آپ اپنے بدن پر کالے کپڑے اگر پہن لیتے ہیں تو کیا کہنے، اگر آپ اپنے گھروں پر علم لگا لیتے ہیں تو کیا کہنے، اس سے انکار نہیں ہے۔ مگر جب ایام عزا کا چاند دیکھے اور دیکھنے کے بعد یہ محسوس کرے کہ حسین غریب کربلا سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے یعنی اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل چکے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی انسان اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرے، انسان اپنے آپ کو طیب و طاہر کرے، اتنا تو طیب و طاہر کرنا ہے۔ یعنی کیا مطلب یہی ہے کہ جب ایام عزا، توجہ کریے گا، جب ایام عزا کا چاند دیکھے نا تب حسین کی دختیاری ماں سے ایک بار عہد کرے کہ اے حسین کی ماں، یہ ایام عزا کا یہ جو چاند نمودار ہوا ہے، اس چاند کو ہم دیکھ کر ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے کبھی گناہ نہیں کریں گے، جب تک زندہ رہیں گے کبھی نماز نہیں ترک کریں گے، جب تک زندہ رہیں گے کبھی ایک دوسرے کا حق نہیں ماریں گے، جب تک زندہ رہیں گے ہم آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق کر کے رہیں گے، ہم دوسرے سے میل جول کر کے رکھیں گے، کبھی ایک دوسرے سے قطع تعلق نہیں کریں گے۔ اے بی بی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کبھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے امام ناراض ہو، جس سے آپ ناراض ہو۔ یہ محرم کا پیغام ہے، یہ ایام عزا کا پیغام ہے۔ اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کا کوئی بزرگ آپ سے کوئی یعنی جس کو آپ بہت زیادہ مانتے ہیں اور جو آپ کو بہت زیادہ مانتا ہے، اس وقت تو سب سے زیادہ میرے خیال سے آپ کو آپ کے والدین ہی مانتے ہوں گے نا۔ اگر آپ کے والدین یہ کہیں کہ بیٹا آئندہ ایسا کام نہ کرنا، توجہ سے سنیے گا، آئندہ ایسا کام نہ کرنا،
بس یہی سے میں مسائل پہ ربط دیتا ہوں. بارش بھی ہونے لگی. آئندہ ایسا کام نہ کرنا. کچھ پیغام سن لیجیے. آئندہ ایسا کام نہ کرنا. آپ ایمانداری سے بتائیے, آپ اپنے والدین کے دل کو دکھائیں گے؟ آپ اپنے والدین کے دل کو دکھائیں گے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک انسان اپنے مجازی باپ کے دل کو نہ دکھا کر وہ کام تکرار نہیں کرتا. کم از کم کرتا نہیں تو علل اعلان نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اگر باپ نے منع کر دیا بیٹا گٹکا مت کھانا, کم از کم اتنا تو وہ کہے گا کہ باپ کے سامنے اس کی عزت رکھنے کے لیے گٹکا نہیں کھائے گا. اگر باپ یہ کہتا بیٹا سگریٹ نہ پینا, تو بیٹا کم از کم یہ تو اس کی عزت رکھنے کے لیے اس کے سامنے بیڑی اور سگریٹ نہیں پیے گا. کیوں؟ کہا کہ یہ باپ کا احترام ہے. ایمانداری سے بتائیے فرش ازا پر کون کون سی شخصیتیں آتی ہیں؟ انہی شخصیت نے کہا ہے خبردار, جب بھی میں داڑھی موڑنے والے کو دیکھتا ہوں اور جب بھی میں شرابی کو دیکھتا ہوں, میرے بابا کے قاتل یاد آ جاتے ہیں. اسی فرش ازا پر وہی لوگ آتے ہیں. کیا جناب سید سجاد کو منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں؟ یہ ہے میری مجلس کا پیغام. مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو برا لگتا ہے, کتنے لوگوں کو اچھا لگتا ہے. بس یہی پیغام میرا تھا اصل میں. اب یہیں سے ربط مسائل سنیے. کربلا کے میدان میں امام حسین لے کے چلے سارے قافلے والے کو مدینے کا راستہ طے کرتے ہوئے, لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دیتے ہوئے. بس چند کم از کم 5 سے 7 منٹ کی زحمت. اب یہاں پر امام حسین کربلا پہنچ گئے. کربلا پہنچنے کے بعد ایک ایک قربانی پیش کرنے لگے. وقت آخر امام حسین علیہ السلام بھی در خیمہ پر اجابت دی اور میدان کارزار کی طرف آئے. یہ سارے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جملہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کو جب ذبح کیا جا رہا تھا نا, عمر سعد نے کہا تھا کہ حسین کو اس طرح سے ذبح کرو کہ زینب پہچان نہ سکے. اللہ اکبر. امام حسین کو اس طریقے سے ذبح کر دو, اس طریقے سے قتل کرو کہ جناب زینب پہچان نہ سکے. اللہ اللہ, یہ بارش ہو رہی ہے نا, یہ آپ کو امتحان ہو رہا ہے کہ آپ بارش پر توجہ دیں گے یا حسین کے مسائل پر, حسین غریب کے مسائل پر توجہ دیں گے. یہ وہی حسین ہے جب قافلہ شام کے دربار سے چھوٹ کر واپس مدینے آنے لگا نا, واپس مدینے آتے آتے جب یہ شام کی طرف پہنچا, جب یہ کوفے کے 2 راہے پر آ کر ٹھہر گیا, 2 راہے پر آ کر ٹھہرنے کے بعد جناب زینب نے کہا کہ ایک راستہ مدینے جاتا ہے, ایک راستہ کربلا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی دکھیاری بہن جناب زینب نے کہا ہمیں کربلا جانا ہے. جناب زینب نے کہا ہمیں کربلا جانا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی مزار کے قریب, جب لاشے کے قریب جناب زینب پہنچتی ہے, ہر بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ سے اتارا, مگر جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. آزادارو, ساری باتیں ختم کر کے جب یہی زینب مدینہ واپس پہنچی نا, قبر رسول پر جا کر کہتی ہے نانا میرا بستر, میرے بیمار کا بستر لوٹا گیا, مجھے شکایت نہیں ہے. سکینہ کو تماچے لگے, مجھے شکایت نہیں ہے, مجھے صرف ایک بات کی شکایت ہے. نانا جب میں اسیر کر کے بازاروں شام کی طرف جانے لگی, میرے ماں جائے کی لاش سے ایسے گزارا گیا جیسے میرا بھیا میرا کچھ لگتا ہی نہیں تھا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ